جان بولٹن اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر رہ چکے ہیں اور انسانی حقوق کے حوالے سے امریکہ کا زبردست دفاع کرتے ہیں۔ We are the most vigorous defender دنیا بھر of میں اور human تاریخ rights میں and انسانی حقوق اور individual انفرادی liberties in the آزادیوں کے world دفاع میں today or in امریکہ all سب of سے world آگے ہے۔ history. دنیا کا کوئی ملک بھی انسانی حقوق کے حوالے سے خامیوں سے پاک نہیں۔ پروفیسر ہدار ہیرس واشنگٹن کی امریکن یونیورسٹی کے سینٹر فار ہیومن رائٹس اور ہیومینٹیرین لاء کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اور انہیں اوباما انتظامیہ کی جانب سے گوانٹانامو بے کے حراستی مرکز کو بند کرنے کے اعلان کے باوجود قیدیوں کو وہیں بند رکھنے پر اعتراض ہے۔ We have people who have been kept in Guantanamo without charge. ہم نے گوانتانامو میں کئی سال سے لوگوں کو بغیر کسی الزام اور مقدمے کے بند کر رکھا ہے۔ میرے خیال میں یہ ہم امریکہ میں رہنے والے انسانی حقوق کے کارکنوں اور عالمی برادری کا فرض ہے کہ اپنی انتظامیہ کو گوانتانامو کو بند کرنے کے معاملے پر جواب دہ بنائیں اور ایسا لائحہ عمل تیار کرنے کی کوشش جاری رکھیں جس سے جن پر مقدمہ چل سکتا ہے ان پر مقدمہ چلے اور جنہیں آزاد کیا جا سکتا ہے انہیں آزادی دے دی جائے۔ And to release people who can't be. لیکن جان بولٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ کو گوانٹانامو بے میں قید افراد کو حراست میں رکھنے کا حق ہے کیونکہ وہ دہشت گرد اور جنگی قیدی ہیں۔ Even though the Geneva Convention اگرچہ جنیوا کنونشن کی شقوں کا اطلاق تمام رکن ملکوں پر ہوتا ہے، دہشت گردوں پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جنیوا کنونشن کے مطابق آپ ایک جنگی قیدی کو اس وقت تک قید رکھ سکتے ہیں جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے۔ اگر دہشت گردوں نے غلط فریق کا ساتھ دیا ہے اور لمبے عرصے سے گوانتانامو میں ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ ہدار ہیرس کو امریکہ میں موت کی سزا پر بھی اعتراض ہے۔ It is an issue of great concern in terms موت کی سزا اور اس پر مسلسل عمل درآمد بے حد تشویشناک بات ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ موت کی سزا کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ موت کی سزا کے اعداد و شمار جمع کرنے والے ایک امریکی ادارے کے مطابق اس سال امریکہ میں 40 افراد کی موت کی سزا پر عمل درآمد ہوا، لیکن مائیکل پرنزینو جو امریکہ میں موت کی سزا کے حامی ایک گروپ سے تعلق رکھتے ہیں ان اعتراضات کو مسترد کرتے ہیں۔ اس بحث کو اسی نقطے پر مرکوز کر کے دیکھنا چاہیے کہ جب لوگ قتل ہوتے ہیں تو ان کے خاندان کتنی تکلیف میں رہتے ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکن اقوام متحدہ کے اہم معاہدوں کی توثیق نہ کرنے پر بھی امریکہ پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اراکین کی اکثریت نے خواتین کے خلاف امتیاز کے خاتمے کے کنونشن کی توثیق کر دی ہے، لیکن اب تک امریکی سینٹ نے ایسا نہیں کیا۔ the Convention on the Rights of the Child. جیسے بچوں کے حقوق کے تحفظ کا معاہدہ، امریکہ اور صومالیہ دنیا کے وہ دو ملک ہیں جنہوں نے اب تک اس معاہدے کی توثیق نہیں کی۔ جان بولٹن کہتے ہیں کہ امریکی قوانین میں پہلے ہی بچوں اور عورتوں کے حقوق کا تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ we can decide ہم اپنی نمائندہ حکومت کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے کیا مناسب ہے۔ ہمیں کسی بین الاقوامی معاہدے کی ضرورت نہیں جو بتائے کہ ہمیں کیسے کام کرنا ہے۔ جان بولٹن کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو امریکہ کے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر تنقید کرتے ہیں انہیں ان ملکوں کے ریکارڈ پر بھی نظر رکھنی چاہیے جہاں جمہوریت نہیں ہے، جیسے ایران اور چین۔ الزبتھ لی کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA۔